اللہ 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 اللہ۔ فصل فی سننھا ای ھذا فصل فی سنن الصلاۃ، یعنی یہ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں ہے، یہ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں ہے۔ فرماتے ہیں وہی 51 اور وہ 51 ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 51 سنتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 51۔ امتحان میں اگر یہ سوال آ جائے نماز کی سنتیں تحریر کرو تو 51 یاد کرنا ہوں گی۔ تو صاحب نور الایضاح نے سنتیں کتنی لکھی ہیں؟ 51۔ اور حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت نے 79 لکھی ہیں۔ چلے دیکھیں، وہی 51 اور وہ 51 ہیں۔ اب پڑھتے چلیں اور گنتے چلیں۔ رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ وحذاء المنکبین للحرۃ۔ ایک سنت ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ ایک سنت ہو گئی۔ رفع الیدین للتحریمۃ، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا، حذاء الاذنین، کانوں کے برابر، کانوں کے برابر، للرجل، مرد کے لیے، کانوں کے برابر کون ہاتھوں کو اٹھائے؟ مرد، والامۃ، اور باندی کے لیے، لونڈی کے لیے، جو باندی ہوگی وہ بھی تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ کانوں تک۔ وحذاء المنکبین، اور کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، للحرۃ، کس کے لیے؟ آزاد عورت کے لیے۔ تو عورتیں نیت باندھتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھاتی ہیں؟ کاندھوں تک۔ تو بچپن میں کچھ بچوں کو شبہ ہوتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو ایسے ہاتھ نیت باندھتے ہیں، اور گھر میں وہ دیکھتے ہیں والدہ کو، دادی وغیرہ کو نماز پڑھتے ہوئے تو سوچتے ہیں یہ ایسے کیوں کرتی ہیں۔ تو حکم مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا سنت ہے، مرد کے حق میں اور لونڈی کے حق میں، باندی کے حق میں، اور عورت کے حق میں کاندھوں تک، اپنے مونڈھوں تک ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ اس لیے کہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اور زیادہ پردہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں اتنا پردہ نہیں ہے۔ ملائیں، رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ وحذاء المنکبین للحرۃ، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھانا مرد کے لیے اور باندی کے لیے، اور دونوں کاندھوں کے برابر اٹھانا آزاد عورت کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، ہاتھوں کو اٹھانا۔ یہ بھی یاد رہے، اگر سنت کو چھوڑ دیا تو نہ تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے، بلکہ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ترک سنت کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اب یہ ہاتھ تکبیر تحریمہ کہنا تو واجب ہے، تکبیر تحریمہ کہنا تو واجب ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت۔ اب کوئی گیا نماز میں جلدی میں، اس نے تکبیر تحریمہ کہی، کہا اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ اٹھائے نہیں، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو یہ مت کہنا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے، کون سی سنت؟
سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تحقیق یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا درجہ واجب سے کم ہوتا ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑنے پر انسان اساءت کا مرتکب ہوتا ہے۔ دوسری سنت وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کو پھیلانا۔ وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کو پھیلانا۔ بہار شریعت میں لکھا ہے اور انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، اپنے حال پر، نہ تو ملائے نہ بتکلف پھیلائے، نہ تو ملائے نہ بتکلف پھیلائے، ٹھیک ہے، پورا جیسے منہ نوچنے والا ہو کسی کا، بہرحال۔ تو یہاں اس لیے اس کا ترجمہ اور مطلب یہی سمجھیں آپ، وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کو پھیلانا، یعنی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے، نہ ملائے بالکل اور نہ تکلف کے ساتھ پھیلائے بھی نہیں۔ جس طرح میڈیم درمیانی حالت ہوتی ہے، تھوڑی کھلی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انگلیوں کو رکھے۔ یہ بھی سنت ہے، نشر الاصابع، انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا۔ نشر الاصابع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا، یہ بہار شریعت کے حساب سے۔ چلیں اب درست ہو گیا۔ ایک لفظ کبھی دوسرے معنی میں مستعمل ہوتا ہے نا، یہی ترجمہ کریں گے اس کا، وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ ترجمہ ہوگا انگلیوں کو پھیلانا، لیکن اس کا مطلب وہی ہوگا، ہلکا سا پھیلانا، جو عادتاً جتنی پھیلی ہوتی ہیں، تکلف کے ساتھ زیادہ نہ پھیلائی جائیں۔ دو سنتیں ہو گئیں۔ وَمُقَارَنَةُ إِحْرَامِ الْمُقْتَدِي لِإِحْرَامِ إِمَامِهِ، اور مقتدی کے احرام کا امام کے احرام کے ساتھ ملا ہوا ہونا۔ جب حج کرنے جائے تو مقتدی کے احرام کا امام کے احرام کے ساتھ ملا ہوا ہونا۔ کیسے ملے گا احرام؟ احرام باندھنے سے پہلے ہی ملا لے یا باندھنے کے بعد ملائے؟ تو احرام سے مراد ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی جیسے ہی امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، تو مقتدی بھی ان کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر۔ یہ سنت ہے امام کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا۔ تھوڑا سا تأخر ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے شروع کیا، اس کے بعد اس نے بھی شروع کر دیا، یہ سنت ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے امام سے آگے نہ کہے۔ اگر امام کے تکبیر مکمل کرنے سے پہلے اس نے مکمل کر لی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، یہ شریک جماعت ہی نہیں ہوا۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ اس کی تحریمہ امام کی تحریمہ کے بعد ختم ہو، تو تھوڑا سا اس سے مؤخر رہے، پیچھے رہے امام سے۔ تو یہ سنت ہے امام کی تحریمہ کے ساتھ مقتدی کی تحریمہ کا ملا ہوا ہونا۔ یہ نہیں کہ امام صاحب نے نیت باندھ لی، اب وہ ثنا پڑھ رہے ہیں، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، سوچ رہے ہیں ابھی رکوع میں تھوڑی جا رہا ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، ہو رہی ہیں باتیں، سورت پڑھنے لگے، ہو رہی ہیں باتیں۔ اب جب وہ رکوع میں گئے اللہ اکبر کہا، تب جلدی سے نیت باندھی اور رکوع میں چلے گئے، تو یہاں سنت چھوٹ گئی۔ سنت یہ ہے جب امام نیت باندھے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ نیت باندھ لے، ٹھیک ہے؟ امام کے ساتھ نیت باندھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ وَمُقَارَنَةُ إِحْرَامِ الْمُقْتَدِي لِإِحْرَامِ إِمَامِهِ، اور مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملا ہوا ہونا۔ تین سنتیں ہو گئیں۔ وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ سُرَّتِهِ، اور مرد کا اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنی ناف کے نیچے باندھنا۔ مرد کا اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ بھی سنت ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔
مرد کا اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنی ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ وصفۃ الوضع، اور ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گا، وہ طریقہ لکھ کر بتایا۔ وصفۃ الوضع، اور رکھنے کا طریقہ یہ ہے ان یجعل باطن کفہ الیمنی، کہ اپنے داہنے کف بمعنی ید لے لیں، اپنے داہنے ہاتھ کے باطنی حصے کو، دایاں ہے یہ رائٹ ہے، اپنے دائنے ہاتھ کے باطنی حصے کو علی ظاہر کف الیسری، بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر، یہ بایاں ہے اس کا ظاہری حصہ ہے، بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر محلقا بالخنصر والابہام، خنصر محلقا بالخنصر چھنگلیاں چھوٹی انگلی، والابہام انگوٹھا، چھنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنائے ہوئے علی الرسغ کلائی پر، کس پر؟ کلائی پر۔ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کلائی کے جوڑ پر، کلائی کے جوڑ پر اس طریقے سے باندھنا، ٹھیک ہے؟ دائنے ہاتھ کا باطنی حصہ بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر رکھا، خنصر اور ابہام یعنی چھنگلیاں انگوٹھے سے حلقہ بنایا، باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا، اس طرح باندھ کر ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے۔ دیکھیں وصفۃ الوضع ان یجعل باطن کف الیمنی علی ظاہر کف الیسری محلقا بالخنصر والابہام علی الرسغ، اور رکھنے کا یعنی ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کے باطنی حصے کو بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر چھنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنائے ہوئے علی الرسغ کلائی کے جوڑ پر رکھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے۔ ووضع المرأة يديها على صدرها من غیر تحلیق، ووضع المرأة يديها، اور عورت کا اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھنا على صدرها اپنے سینے پر، من غیر تحلیق، بغیر حلقہ بنائے، وہ حلقہ نہیں بنائے گی ایسے بلکہ وہ ایسے ہی رکھے گی، اس کے لیے آسانی۔ عورت کا فرید ایسے رکھ رہا ہے، اور عورت کا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر بغیر حلقہ بنائے ہوئے رکھنا۔ توصیف کیسے رکھے جائیں گے ہاتھ ذرا بتاؤ؟ ایسے رکھے جائیں صاحب عالم۔ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے اوپر بغیر حلقہ بنائے ہوئے، ادھر سنیں توجہ سے، بغیر حلقہ بنائے ہوئے سینے پر رکھے، سینہ تو پورا ہی حصہ ہے لیکن سینے پر پستانوں کے نیچے رکھے، نیچے رکھنا ہے بالکل ملا کر، ٹھیک ہے، تاکہ لیبل بھی رہے۔ چلے والمرأۃ ووضع المرأۃ یدیہا علی صدرہا من غیر تحلیق، اور عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر بغیر حلقہ بنائے رکھے، اس میں پردہ زیادہ ہے۔ تو عورتوں کے لیے نیت باندھنے کا طریقہ بھی مردوں سے جدا ہے، الگ ہے۔ تو یہ سنت ہو گئی۔ آگے دیکھیں وَالثَّنَاءُ، اور ثنا پڑھنا، اور منصف ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ ثنا پڑھ کر سنائیں ذرا آپ، کوئی نہیں بولے گا، منصف پڑھے گا سر، ذرا زور سے پڑھیں یہاں تک آپ کی مبارک آواز آ جائے۔ اور ٹائل گو، چلو دیکھو وَالثَّنَاءُ، اور ثنا پڑھنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ اگر کسی نے ثنا نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ وَالتَّعَوُّذُ لِلْقِرَاءَةِ،
اور قرات کے لیے تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، جس میں ثنا بھی پڑھی ہے، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو پہلی میں بھی نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ لکھا ہے وَالتَّعَوُّذُ لِلْقِرَاءَ، تعوذ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں یہ قرات کے لیے ہیں، اور مقتدی قرات نہیں کرتا ہے، لہذا تعوذ و تسمیہ بھی وہ نہیں پڑھے گا۔ ہاں امام کے لیے سنت ہے، منفرد جو تنہا اپنی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سنت ہے۔ وَالتَّسْمِيَةُ أَوَّلَ كُلِّ رَكْعَةٍ، اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ نہیں، بسم اللہ، ہر رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ نہیں، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے ہر رکعت کے شروع میں، یعنی تعوذ نہیں بلکہ تسمیہ، تعوذ نہیں بلکہ تسمیہ۔ والتامین، اور آمین کہنا، والتامین اور آمین کہنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، اکیلا ہے تب بھی آمین کہے گا، اور امام کے پیچھے ہے تب بھی آمین کہے گا۔ والتحمید، اور ربنا ولک الحمد کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا، اور والتسمیع، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت نہیں ہے، اسی لیے لکھا بھی نہیں ہے اسے یہاں۔ ہاں صاحبین کے نزدیک حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک مقتدی کے لیے بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے۔ تو دیکھیں والتامین اور آمین کہنا، والتحمید اور ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ امام اعظم کے نزدیک ہاں امام کے لیے سنت ہے، اس میں کیا شک ہے، دریچے شک۔ والاصرار بها، اور ان سب کو آہستہ کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا تو آہستہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو آہستہ، آمین کہنا تو ربنا ولک الحمد کہنا، ان سب کو آہستہ کہنا، آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ والاصرار بها، بها کی ضمیر ہے سب کو لپیٹ لیا، سب کو لے لیا، اور ان سب کو آہستہ کہنا سنت ہے۔ والاعتدال عند التحریمۃ، اور اعتدال تحریمہ کے وقت، اعتدال یعنی اطمینان، اطمینان، عند التحریمہ، تحریمہ کے وقت، من غیر تأتی الرأس، تأتا جھکانا، الرأس سر، من غیر تأتی الرأس سر جھکائے بغیر، سر جھکائے بغیر، تحریمہ کے وقت سر جھکائے بغیر اطمینان کا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ اطمینان کے ساتھ آپ اس طرح تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، یہ سنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گئے اور رکوع میں جانے کے وقت تکبیر جھکتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ادھر رکوع میں جا رہے ہیں ادھر تکبیر کہہ رہے ہیں، اور رکوع میں جاتے ہوئے کس قدر جھک گیا تو اس کی نماز شروع ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، کیا ہے، بغیر سر جھکائے ہوئے اطمینان کے ساتھ تحریمہ کہنا سنت ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ، کچھ لوگ تحریمہ کے وقت سر بھی جھکاتے ہیں، ایک سے ایک طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیت باندھتے ہیں، اچھا ہاں کچھ ایسے بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ جائے چاہے، ہوتے نہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، صحیح بتایا اللہ۔ اور کچھ جب نماز جنازہ ہوتی جب امام تکبیر کہتا ہے تو وہ پرانے طریقے ہیں، اصل میں بیچاروں کو بتایا ہی وہ گیا ہے، پرانے لوگوں نے ایسا ہی بتایا ہے تو وہ اسی حساب سے عمل کر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جب نیت باندھتے ہیں
تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے، پھر نیت باندھیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے بھی تحریر فرمایا، حضور صدر الشریعہ نے بھی لکھا ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیں دیکھیں. والاعتدال عند التحریمۃ من غیر تأتئة الراس، اور بغیر سر جھکائے ہوئے تحریمہ کے وقت اطمینان کا ہونا، یعنی اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہنا بغیر سر جھکائے ہوئے، یہ سنت ہے. وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، اچھا بالتکبیر والتسمیع، یہاں لکھا ہے والتسمیع، تو یہ بھی درست ہو سکتا ہے. چلے. وجہر الامام بالتکبیر، اور امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا سنت ہے. امام کا بلند آواز سے تکبیر کہنا، جب وہ رکوع میں جائے تو کہنا، اگرچہ عصر کی نماز ہو، اللہ اکبر، تبھی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے. اگر بلند آواز سے نہ کہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو پہلی صف دیکھے گی امام صاحب کو، یہ گئے رکوع میں، دوسری صف دیکھے گی پہلی صف کو، اور تیسری صف دیکھے گی دوسری صف کو، اور چوتھی تیسری کو. تو پتہ یہ لگے گا اگر 10 صفیں لگی ہیں تو آخری صف پہلے سجدے میں، امام صاحب جب تک دوسرے میں آ جائیں، شاید اس میں وقفہ ہوگا نا. ایک مرتبہ ہوا، میں نماز پڑھنے عصر کی پہنچا، کافی وقت ہو گیا، کئی سال پرانی بات ہے. تو ہمارے گاؤں کے ایک صاحب پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان تھا، 9 عمر ہی لڑکا، شاید اعدادیہ وغیرہ میں ہو. تو امام صاحب اس وقت پہنچے نہیں تھے، اور شاید وقت جماعت کا ہو گیا تھا. انہیں بڑھا دیا مصلی پہ، بڑھ گئے تھے، وہ نیت باندھنے جا رہے تھے. اس وقت میں پہنچا تو ان کو پیچھے ہٹانا ہی مناسب نہیں تھا، تو بہرحال اس نے نیت باندھی، کوئی آواز نہیں. تو نظر آیا، اب اس کے بعد سری نماز تھی، وہ رکوع میں گیا تو چپکے سے، اور رکوع سے اٹھا، وہ اپنی پڑھ رہا ہے جیسے. اب وہ بچہ تھا، وہ شاید ڈر گیا، گھبراہٹ بھی بہت ہو جاتی ہے. اب وہ کوئی تکبیر بلند آواز سے نہ کہے، لیکن وہ سامنے ہی تھا تو وہ نظر آ رہا تھا. اب 1 رکعت برداشت کری، 2 رکعت کہاں لوگ برداشت کریں، پریشان ہو گئے، کیسے پیچھے نماز پڑھیں. تو بہرحال بعض لوگوں نے پھر نماز کا اس میں اعادہ کیا. تو یہ بڑی دقت کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو فرمایا وجہر الامام بالتکبیر، اور امام کا تکبیر کو بلند آواز سے سنت ہے، لیکن اگر بلند آواز سے نہ کہے تب بھی نماز ہو جائے، ٹھیک ہے. وجہر الامام بالتکبیر، اور امام کا بلند آواز سے تکبیر کو کہنا سنت ہے. والتسمیع، اگر مرفوع پڑھیں تو ہو جائے گا، اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا کس کے لیے؟ امام کے لیے سنت ہے. اور اسی پر عطف کر لیں تکبیر پر تو ہو جائے گا والتسمیع، اور بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، سمیع اللہ لمن حمدہ بلند آواز سے کہنا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی بلند آواز سے کہا جائے. وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، وتفریج القدمین، اور دونوں قدموں کو، دونوں پیروں کو کشادہ کرنا، فی القیام، قیام کی حالت میں، قیام میں دونوں قدموں کو کشادہ کرنا، قدر 4 اصابع، 4 انگلیوں کی مقدار، 4 انگلیوں کی مقدار، دونوں قدموں کو کشادہ کرنا، یہ مستحب، کیا ہے؟ مستحب. تو بعض مستحبات کو بھی سنن میں شمار کر دیا جاتا ہے. آپ بہار شریعت میں پڑھیں گے مستحبات میں تو وہاں ملے گا. تو بہرحال دونوں قدموں کے درمیان قیام میں 4 انگلیوں کی مقدار کشادگی رکھنا صاحب نور الازا کے مطابق سنت ہے. کتنی کشادگی کریں گے؟ 4 انگلیوں کی مقدار. اب اگر 4 انگلیوں کی مقدار فاصلہ رکھنا کسی کو دشوار ہو رہا، کوئی زیادہ موٹا تندرست آدمی ہے، 4 انگلیوں کے قریب لاتا ہے پیروں کو تو اس کی رانیں تک مل جاتی ہیں پوری، جو زیادہ صحت والے ہوتے ہیں، تو یہ مستحب کام ہے. 4 سے تھوڑا زیادہ رکھ لے، 6 انگلی 8 انگلی کا فاصلہ رکھ لے، اور اتنے میں پوری گنجائش ہو جائے گی.
لیکن وہ نہیں کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ یہاں تک. جیسے نا جب جگہ گھیرنا ہوتی ہے لوگ پیر پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی جگہ میری ہے. تو آپ ان میں بدعقیدوں میں دیکھیے خوب پیر پھیلا کر کھڑے ہوتے، خوب پیر پھیلا کر کھڑے ہوتے ضرورت سے زیادہ. حالانکہ نماز میں بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور کسی بھی صحیح حدیث سے، کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ایک ہاتھ دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ کیا جائے. اور آپ یوں بھی سمجھیں کہ نماز کی حالت وہ ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو. بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو. تو ادب کس طرح کھڑے ہونے میں زیادہ ہے؟ ارمان، کس طرح کھڑے ہونے میں ادب زیادہ ہے، اور کس طرح بیٹھنے میں ادب زیادہ ہے؟ سر نیچے رکھ کے بیٹھنے میں ادب زیادہ ہے، یا سر اٹھا کر توجہ لگا کر بیٹھنے میں ادب زیادہ ہے؟ تو پیروں کے درمیان فاصلہ کم ہو، اس طرح کھڑے ہونے میں ادب زیادہ ہے. آپ دنیاوی لوگوں کے درمیان ان کے سامنے بھی دیکھیں گے، جب کسی بڑے انسان کے سامنے لوگ جاتے ہیں ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پیروں کو ایسے پھیلا لیتے ہیں جہاں تک کشادگی ہو سکے؟ کوئی دیکھا ایسے کھڑے ہوئے؟ اگر ایسے کھڑا ہوگا تو جس کی عزت کے لیے جس بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہو کہے گا یہ کیا کر رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے یہاں میری. کسی دنیاوی عہدیدار کے پاس بھی جائے، اگر ایسے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ یہاں باندھ لے تو کہے گا مذاق بنا رہا ہے، اس کو باہر نکال دے گا، ناراض ہو جائے گا. تو یہ ادب کا طریقہ ہے ہی نہیں. ادب کا طریقہ وہی ہے. آپ دنیا دار لوگوں میں بھی دیکھو گے تو وہ پیر اس طرح پھیلا کر اور یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے، نیچے ہی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. اگر کسی کے بھی ادب کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ادب اسی میں ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کی مقدار میں کشادگی رکھے. اتنی بھی نہیں ہو رہا ہے تو 4 سے 6 8 انگلی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہاتھ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، اور قیام میں دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کی مقدار کشادگی کرنا.